والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حج کے حوالے سے مکہ مکرمہ کی عظمت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ کریم نے استطاعت دی ہے انہیں حج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مسلمان پوری دنیا سے سال کے بعد جو ارکان اسلام میں 5 رکن ہیں، ایک رکن حج ہے، اور حج ادا کرنے کے لیے پوری روئے زمین سے مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں. یہ حج سنت نہیں، مستحب نہیں، واجب نہیں، بلکہ صاحب استطاعت پر حج کیا ہے؟ فرض ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کریم نے حج کے حوالے سے بیان فرمایا. اولاً مکہ مکرمہ اور اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف، اور بیت المقدس ہے فلسطین میں. تو یہودیوں کو سب سے بڑا جو مان تھا اپنی عبادت گاہ پہ، وہ کہتے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کی عظمت اہمیت زیادہ ہے، اور یہ پرانا گھر ہے. اور مسلمانوں سے بھی کہتے کہ تمہارا قبلہ بھی بیت المقدس، یہ انبیاء کرام کا قبلہ بھی رہا ہے. تو اس کا جواب اللہ نے خود دیا. ان اول بیت وضع للناس، بے شک جو پہلا گھر اللہ کا زمین پہ بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے. ببکہ،
مکہ مکرمہ کے ایک دو نام ہیں، ایک مکہ ہے مکرمہ اور ایک ہے بکہ۔ قرآن میں دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ تو فرمایا جو پہلا گھر بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف ہے۔ خود حضور اکرم کی ذات اقدس سے سوال کیا گیا، حضور پہلا گھر روئے زمین پہ کون سا بنایا گیا؟ تو حضور نے زبان نبوت سے فرمایا کہ پہلا گھر زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا ہے۔ پھر سوال کیا گیا حضور سے، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائی کہ دوسرا گھر، تو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس ہے۔ تیسرا سوال پھر کیا گیا، حضور ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، وقفہ کتنا ہے، کتنے برس کا وقفہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا 40 برس پہلے بیت اللہ شریف بنایا گیا اور 40 برس کے بعد اللہ کریم کا دوسرا گھر بیت المقدس بنایا گیا ہے۔ یہ قرآن نے واضح بیان کر دیا، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ اب اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو زمین پہ بنایا گیا ہے وہ بکہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، ہدی للعالمین، تمام جہانوں والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ کوئی قوم ہو، کوئی زبان ہو، کوئی نسل ہو، کوئی شکل ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی بولی ہو، مشرق سے مغرب عالمین کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ایک اللہ کا گھر کیا ہے؟ بیت اللہ شریف ہے۔ ہر ایک کا رخ ادھر دیکھیں، یہ عالمین کا لفظ بیت اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور عالمین کا لفظ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کو بھی اللہ کریم نے یہ اعزاز بخشا ہے، توجہ کے ساتھ۔ تو یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا، اور پھر دوسرا بیت المقدس آپ کی اولاد میں سے بنایا گیا، اور پھر پورے وقار سے، شان و شوکت سے، اور پوری عظمت سے، اور پورے حسن سے کس نے بنایا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کبھی موقع ملا تو میں اس پر بالتفصیل گفتگو کروں گا بیت المقدس کے حوالے سے۔ اب بیت اللہ شریف حضور نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تعمیر کا کام کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی ہو کر، جد الانبیاء ہو کر راج بنے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے۔ اور دوسرا آپ کا صاحبزادہ وہ بھی نبی حضرت اسماعیل، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ تعمیر کر رہا ہے، بیٹا مزدوری کر رہا ہے۔ مسجد بھی بنانا یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ کچھ لوگ یہاں چودھری بنے ہوتے ہیں، میرے بھائیو آپ ذرا غور تو کریں نا کہ اللہ کے گھر کی کس قدر عظمت ہے کہ ایک جد الانبیاء خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں رکھ رہا ہے، اور دوسرا نبی خود اینٹیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کے گھر کی تعمیر میں عملاً حصہ لینا کتنا بڑے اجر کا کام ہے۔ کبھی آپ ذرا غور تو کریں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ گھر، اس گھر کا حج اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کا حج ہے اس بندے کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، اخراجات مکمل ہیں، جا سکتا ہے۔
تو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا لیا، حکم ہوا اعلان کرو، آبادی نہیں ہے۔ یا اللہ کیسے اعلان کرو، آبادی تو ہے نہیں۔ فرمایا تم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے تم اعلان کر دو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ آج ہم سائنس کے دور میں ٹیکنالوجی پر، موبائل سسٹم پہ ہم کہتے ہیں بڑی کمال کی بات ہے، بڑی بات ہے۔ آپ جس چیز کو دیکھیں گے سائنس کے اندر، اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی نہ کوئی بات دین میں ضرور ملے گی۔ آپ کو کوئی نہ کوئی بات عملی طور پہ ضرور دین میں ملے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ میں اعلان، فرمایا اعلان کرو۔ پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں حج کرنے آؤ اللہ کے گھر کا۔ وہ اتنا بڑا اعلان تھا، میں کہتا ہوں پوری کائنات میں اس سے بڑا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ آپ اس سے اسے سنا سکتے ہیں جو موجود ہو، اسے سنا سکتے ہیں جس میں قوت سماعت ہو، اسے سنا سکتے ہیں جس میں شعور ہو، یہی ہے نا۔ قوت سماعت نہیں، موجود نہیں، شعور نہیں ہے، نہیں سن سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم کے اعلان کی عظمت تو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی شانیں بھی کیا جدا جدا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس دور میں اعلان کیا تو قیامت تک آنے والے مسلمان جتنا لوگ اس وقت موجود تھے، یا وہ اپنے باپ کی صلب میں موجود تھے، یا اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے، یا قیامت تک جو بھی آئیں گے، روحیں آئیں گی قیامت تک، جس نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سن کے کہا لبیک، قیامت تک کے لیے، وہاں کی بات نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے زندگی کی بات نہیں ہے، حضور کی زندگی کی ظاہری بات نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے جو جہاں تھا، روح کی شکل میں تھا، جس حالت میں تھا، اس نے وہ آواز سنی ہے، اور جس نے کہہ دیا لبیک، اور جتنی مرتبہ کہا اتنے وہ حج عمرے کرے گا۔ کتنا آواز میں طاقت! کیا سائنس میں یہ طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں نا، وہ اعلان اللہ کریم نے قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک وہ آواز سنا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حج دیکھے، حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے حج کیے ہیں، اور حج جس انداز میں حضور نے کیا اور اپنی امت کو تعلیم دی ہے حج کی، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ تھوڑا سا مکہ مکرمہ اور اللہ کے گھر کے فضائل آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، اور پھر حج کی اہمیت و عظمت بھی آپ ذرا غور سے سننا تاکہ آپ بھول میں نہ رہیں۔ مکہ مکرمہ یہ اللہ کا گھر ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی کئی نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے جو قدم ہیں وہ پتھر میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ نبی کی تعظیم نہیں کرتے، عظمت نہیں سمجھتے، اور اس ہمارے دور میں تو چند دنوں میں آپ نے بڑی گستاخیاں دیکھی ہیں، گستاخی کی انتہا کر دی گئی۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ میں دوسری جانب کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کرتا ہوں اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے، اور میرے ملک کے دشمنوں کو جو جس جماعت میں ہے اللہ اسے تباہ و برباد فرمائے۔ یہ تو دعا کر سکتے ہیں نا کہ اس کی بھی آپ ممانعت کریں گے؟ یہ مفتی صاحب یہ دعا نہ کریں۔ جو اس دور کا جہاں کہیں بیٹھا ہے، مسلمان ہے یا عیسائی ہے، ہندو سکھ ہے، جس جماعت میں ہے، جو پاکستان کی سالمیت کا دشمن ہے، میرے اللہ اسے تباہ کر دے۔
آپ کو کیا پتا کہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے؟ ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ ہے وطن سے محبت کرنا۔ اور آپ پڑھیں حضور جب جاتے تھے تو آہستہ آہستہ جاتے تھے، جب واپس پلٹتے تھے تو تیز قدموں سے میرا مدینہ منورہ آ گیا ہے، میرا مدینہ منورہ آ گیا ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ جب میں نے حج کیا تو میں نے دیکھا وہاں پر جھنڈے لگے ہوئے تھے، پوری دنیا امت مسلمہ کے تمام ممالک کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ سعودیہ کے جھنڈے پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں عزیز ہے کلمے کی وجہ سے، لیکن اس کے علاوہ پوری کائنات میں اللہ کی قسم پاکستان جیسا حسین جھنڈا کسی کا نہیں ہے۔ پاکستان جیسا حسین جھنڈا کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن قائد اعظم کے بعد حکمران اللہ نے اچھے نہیں دیے ہمیں۔ اس ملک میں سب کچھ ہے، اللہ کاش ہمیں حکمران بھی اچھے دے دے، غیرت مند بھی ہوں، شرم و حیا والے بھی ہوں، صادق بھی ہوں، اور حضور سے محبت کرنے والے بھی ہوں۔ اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ چلو فرمایا اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور پھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف، اس کا طواف۔ طواف اتنا عظیم ترین عبادت ہے، اتنا عظیم ترین عبادت ہے کہ پوری دنیا میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں۔ طواف اگر ہوتا ہے تو صرف اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے۔ اور نکلتے ہوئے ایک ہم آواز تلبیہ پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سرنگ کے راستے سے حج کیا، پیدل گئے، تو وہ جو سما تھا نا، عربی اجمی گورا کالا ہر رنگت کا مسلمان، اور ایک ہی جملہ تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لباس ایک جیسا ہے، لباس ایک جیسا ہے، بولیے مختلف ہیں، لیکن یہ کلمہ ہر ایک کی زبان پہ تھا۔ کیا حسین مناظر ہوتے ہیں جب ہر بندہ کہہ رہا ہوتا اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام تعریفیں نعمتیں سب تیرے لیے ہیں، یہ ملک بھی تیرا ہے۔ کیا کلمات ہیں حسین! آپ ایمان سے محبت سے پڑھیں، اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے۔ اور یہ ایک بات عرض کروں، آپ کوئی بات کوئی نیک عمل کریں تو یقین سے کریں، یقین پیدا کریں، اپنے اندر یقین کی کیفیت پیدا کریں۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میری پہلی حاضری ہوئی تو میں نے کچھ نہیں مانگا، دوبارہ حاضری مانگی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بار بار اللہ کریم کے فضل و کرم سے حج بھی نصیب ہوا، عمرہ بھی نصیب ہوئے، اور میں پھر کہتا ہوں ابھی میری موت نہیں، میری حاضری ہے انشاءاللہ۔ یقین ہے مجھے میری موت نہیں ہے، کسی صورت میں میری موت نہیں، انشاءاللہ میری حاضری ہے، مجھے اتنا یقین ہے۔ آپ بھی یقین پیدا کریں اپنے اندر، اور اس کے فضل سے میں کہہ رہا ہوں میری کیا جرأت ہے، میں تو انتہائی گھٹیا انسان ہوں، اللہ کے فضل کی بات کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا دعا مانگتے ہوئے چہرے پہ ہاتھ گیا تو یقین ہو گیا یہ کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یقین پیدا کرو اپنے اندر، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے یقین کا رشتہ قائم کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ چلو یہ طواف، اور طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
حجر اسود سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم بوسہ دے سکتے ہو تو بوسہ دو، ورنہ استلام اسے کہا جاتا ہے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اس طرح سلام کر کے چوم لو، بوسہ دینا۔ اب اس کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو آدمی اسے محبت سے حجر اسود کو چومتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اسے آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا۔ جس بندے نے اسے محبت سے چوما ہوگا اس کے حق میں یہ گواہی دے رہا ہوگا۔ اگر اللہ کریم نے پتھر کو اتنا علم دیا ہے، وہ تمام مجمع میں جانتا ہے کون مجھے محبت سے چوم رہا ہے، کون چوم رہا ہے محبت سے، وہ ہر ایک کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ میں یہ حدیث صحیح ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں۔ سوچئے، غور کیجئے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو اتنا علم دیا ہے، ایک پتھر کو اتنا علم دیا ہے، یہ لاکھوں میں کون مجھے محبت سے چوم رہا ہے، پھر سوچئے اگر پتھر کو اللہ اتنا علم دے سکتا ہے تو پھر حضور کی شان کیا ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر پتھر جانتا ہے، ہر قبیلے خاندان میں سے، ہر آنے والوں میں سے اور چومنے والوں کو جانتا ہے، تو آپ کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں میرا امتی کہاں سے مجھے محبت سے سلام کرنے آ رہا ہے۔ ذہن بنائے، عقیدہ بنائیے۔ چلو طواف کرتے ہوئے، طواف حضور نے فرمایا 120 خاص رحمتیں، نماز 1,00,000 نماز کا ثواب الگ ہے اور 120 رحمتیں الگ ہیں۔ 60 للطائفین، 60 اس پہ برس رہی ہے جو طواف کر رہا ہے۔ 40 للمصلین، 40 خاص رحمتیں ان پہ برس رہی ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے حرم شریف میں۔ و20 للناظرین، اور 20 ان پہ برس رہی ہیں جن کی نظریں بیت اللہ شریف پہ ہیں۔ دور بدل گیا، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمیں اس گھر کے تقدس کا کوئی پتہ نہیں۔ طواف وہ طواف نہیں رہا، وہ طواف کی عظمت اہمیت تو ہم نہیں جانتے۔ بیلیں چل رہی ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، بڈھی نو تصویر پیچھے دکھا رہی ہے، بندہ دیکھ لے، وہ ننگے سر بیٹھی ہے، جھاڑو دے رہی ہے۔ میں نے وہاں مدینہ شریف، مکہ شریف، حرم شریف میں نہ فون استعمال کیا نہ کوئی سیلفی بنائی۔ ابھی میں کہتا ہوں، اس مرتبہ آخری مرتبہ گیا نا، 4 گھنٹے 5 جتنا دیر بیٹھنا ہوتا تھا، میں نے نہیں پوچھا آگے کون بیٹھا ہے، پیچھے کون بیٹھا ہے، بلکہ اپنے ہوٹل میں آ کے بات کرنی، حرم شریف میں بات ہی نہیں کرنی، کوئی ایک تصویر نہیں بنائی، کوئی رابطے نہیں کیے کسی سے۔ بڑے میں کیا کہوں کہ ہمیں لے جانے والے مولوی ہیں، پیر ہوتے ہیں، گروپ کی صورت میں لے جاتے ہیں اور بڑے جاہل ہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سنو نا بھائی، میری ذرا۔ ہمیں حلیمہ سعدیہ کی بستی میں جا کر کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ طائف کے مقام پہ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ وادی میں جن میں جا کر کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ مجھ سے پوچھو، اللہ کی قسم، روئے زمین پر 2 ہی بڑی زیارت گاہیں ہیں، ایک اللہ کا گھر ہے اور دوسری مسجد نبوی جس میں میرے نبی کا روضہ انور ہے۔
پورا پورا دن باہر لگا دیتے ہیں، پورا پورا دن. نمازیں بھی حرم شریف کی گئیں، حرم شریف کی زیارت بھی گئی، حرم شریف کا طواف بھی کیا. کیا ملا؟ بھائی جو حج پہ جا رہے ہیں اپنے علماء سے کچھ سیکھیے. دولت تو آپ نے خرچ کر لی، آپ جا رہے ہیں، کچھ سیکھیے علماء سے. کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی علم نہیں ہوتا کیسے حج کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، خبر ہی نہیں ہوتی. سیکھیے سیکھیے، سیکھ کے جائیے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا کا سب سے عظیم ترین سفر جو ہے وہ حرمین شریفین کا ہے. اللہ کے گھر کا ہے یا مدینہ طیبہ کا ہے؟ فرمایا 20 ان پہ برس رہی ہے جو کیا ہے، بیت اللہ شریف کو صرف دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم نظر جو ہے وہ شراب ہی نہیں ہوتی. آخری عمرے پہ واپسی پہ میں آ رہا تھا، صبح میں گیا، نماز پڑھی، واپس آنا تھا. میں ایک مرتبہ نظر ڈالی، واپس آیا، چند قدم چلا، یعنی دل ہی نہ کرے، پھر میں آ گیا، پھر میں واپس گیا، پھر دل نہ، میں پھر واپس آ گیا. ہم بٹ گئے ہیں مسلک میں، بٹ گئے مسلک میں. ہماری گھٹیا سوچ ہو گئی ہے. خدا نہ میری باتیں غور سے سنیں. دیوبندی وہابی کہتا ہے مجھے مکہ شریف میں مزہ آتا ہے، مسجد نبوی میں کیا ہے. اور سنی بریلوی کہتا ہے بس میرا سکون تو مدینہ طیبہ میں ہے، مکہ شریف میں کیا ہے. میرے بھائیو، رب کعبہ کی قسم، میرے حبیب کو دونوں جگہ پسند ہے. مسلمان وہی ہے جس کو سکون مکہ مکرمہ میں بھی آئے اور مدینہ طیبہ میں بھی آئے. آپ یقین جان، ممبر پہ بیٹھا ہوں میں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا، واپس پلٹتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو ہیں، پھر آ جاتا ہوں، پھر دیکھ کے پھر پلٹتا ہوں، پھر واپس. کئی مرتبہ ایسے دل نہ کرے واپس آنے کا. میں واپس آیا تو گاڑی تیار تھی، سارے مسافر بیٹھے ہوئے تھے، میں نہیں تھا. بھئی یارو، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ میں نے کہا یار بس کیا بتاؤں آپ، دل میں محبت ہو خدا کی قسم. آپ کو پتہ ہے میرے نبی رو رہے تھے جب مکہ مکرمہ سے حضور جا رہے تھے، حضور رو رہے تھے. ہمیں کیوں رونا نہیں آتا؟ کیا ہم سنی بریلوی ہیں؟ ہماری ساری محبت مدینہ طیبہ میں؟ کہ آپ دیوبندی وہابی ہیں، آپ کی ساری محبت مکہ مکرمہ میں ہے؟ نہیں میرے بھائیو، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، مسلمانوں کے لیے پوری کائنات میں دو ہی جگہ تو ہے سکون کی، ایک مکہ مکرمہ ہے، دوسرا مدینہ منورہ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا مزے ہیں، کیا سکون ہے، کیا لطف ہے اللہ کے گھر میں. اور مدینہ طیبہ میں حضور کے رہائش گاہ پر کیا مزے سکون ہے، میں نہیں بتا سکتا. میری زبان قاصر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. یہ دو محبت کے سفر ہیں، ادب کے سفر ہیں. سیکھ کے جائیے، سیکھ کے جائیے. ہمیں کوئی خبر نہیں، 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. دعوتیں کھاتے پھرتے ہیں. میں نے کسی کے ساتھ، حالانکہ میرے ملنے والے بھی، دوست بھی، تعلق بھی، عقیدت مند بھی، شاگرد بھی، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. بھی چند دن ہیں، یہ دعوتیں کھاتے پھریں گے، دعوتوں کے لیے آئے ہیں یہاں؟ نہیں. بھی کوئی ملے گا تو کوئی گفٹ دے گا، اس کے لیے گئے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ چھوٹی سوچ ہے. ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، جی فلاں بندہ ہے مکہ مکرمہ میں، فلاں مدینہ منورہ ہے، چلو ایک ٹائم کھانا کھلا دے گا، کوئی گفٹ دے گا، اس کے لیے. دیکھو میں مولوی ہوں لیکن میری سوچ بڑی ہے، میری فکر بڑی ہے. آپ میری باتوں پہ ذرا غور کریں. مکہ مکرمہ، اللہ اکبر کبیرہ، حرم شریف میں بیٹھ کر اس سے بڑی اور کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے اور بڑی کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے اور کوئی بڑی جگہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، پھر یہاں پر حج ہوتا ہے. حاجی علماء فرماتے ہیں جیسے ایک بندہ دیوانہ ہوتا ہے نا، کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، وہاں پر یہی کیفیت ہے. منا جا رہا ہے، پھر اگلے دن عرفات جا رہا ہے، پھر عرفات سے پھر مزدلفہ آ رہا ہے، پھر مزدلفہ سے کنکر مارنے آ رہا ہے،
پھر ادھر طواف کرنے آ رہا ہے. کیا عجیب مناظر ہیں. یہ 4-5 دن انسان کے مصروفیت کے ہوتے ہیں. اور پھر حدیث طیبہ سنیں, حضور نے فرمایا جس بندہ کو اللہ نے استطاعت دی ہو اور پھر وہ حج نہیں کرتا, غور سے سنیں, غور سے سنیں, فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے, مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے. سیاسی حکمرانوں پہ ہم اپنی دولت نچھاور کر دیتے ہیں, اپنی بیٹی بیٹے کی شادی پہ دولت بڑی خرچ کر دیتے ہیں, استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے, استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے. حضور اتنا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ اس بندے سے بے نیاز ہے. کس بندے سے؟ جو حج نہیں کرتا. نہیں کرتا تو یہ نہیں کہ اللہ کمزور ہے, اللہ کو ضرورت ہے, نہیں, اس نے کفر کیا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے, قرآن سے بھی حدیث سے یہی ثابت ہے. اور پھر جلدی میں نے اب حدیث طیبہ پہلے پڑھی تھی اور چند سالوں سے میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل, جس بندے کا ارادہ ہو حج کرنے کا وہ جلدی کرے. اور بحمداللہ میں نے اس حدیث پہ عمل کیا, الحمدللہ. بیٹی کی شادی کی ارادہ کہ حج کرنا ہے, بس چلو اللہ نے توفیق دے دی, حج نصیب ہو گیا. فرمایا جس بندے کا ارادہ ہو, توجہ کے ساتھ سنیں, جس بندے کا ارادہ ہو حج کرنے کا وہ دیر نہ کرے, جلدی کرے. کیوں؟ آج دولت ہے, کل ہو سکتا ہے نہ ہو. آج ہو سکتا ہے صحت ہے, کل مریض بن جائے, پھر آج صحت ہے کل معذور ہو جائے, پھر آج رکاوٹ نہیں کل رکاوٹ بن جائے, پھر. ٹھیک ہے نا. دیکھو پچھلے سالوں میں حج سے روک دیا گیا, روکا گیا نہیں روکا گیا. اچھا سوچتے رہے خرچہ کتنا بڑھ گیا. تو 1400 سال پہلے میرے نبی رحمت نے جو فرمایا, فرمایا جس بندے کا ارادہ ہو حج کرنے کا وہ جلدی کرے, تاخیر نہ کرے. کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, چلو کر لیں گے کر لیں گے, استطاعت تھی, اب ختم ہوگی بات. کچھ کی صحت جواب دے گئی, کچھ کے حالات جواب دے گئے, جبکہ پہلے سب کچھ تھا. بے حد و حساب درود و سلام ہوں حضور کی ذات انور پر. اور پھر آج ہم دنیا سے محبت زیادہ کرتے ہیں, ہمارے دین سے محبت نہیں ہے اتنا. لوگ جمعے چھوڑ دیتے ہیں, روزے چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, اپنے حکمرانوں کو راضی کرتے ہیں, سیاسی لوگوں کو راضی کرتے ہیں. جی دین سے محبت نہیں ہے, دین سے محبت ہو تو ایسا نہیں ہے. تو دنیا کی محبت میں یار حج مہنگا ہے, تھوڑا سا 1 لاکھ روپے پلاٹ سستا مل رہا ہو تو ہمارے پاس پیسے ہیں, حج کے لیے پیسے نہیں ہیں. سوچئے ذرا, غور کیجئے. حضور نے پھر ارشاد فرمایا, ہمارے ذہن میں آتا ہے نا یار فیکٹری کا مسئلہ بن جائے گا, دکان کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے. جب مالک دکان پہ نہ ہو, فیکٹری پہ نہ ہو تو نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کاروبار ٹھپ جائے گا, فیکٹری بند ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں بے حد و حساب درود و سلام ہوں حضور کی ذات انور پر. میرے نبی نے کیا فرمایا, حج اور عمرے اللہ اگر توفیق دے تو کرتے رہا کرو. حج اور عمرہ غربت کو دور کرتے ہیں. سوچئے 14 صدی پہلے میرے نبی نے خود اعلان فرما دیا. یہ نہ سوچنا کاروبار ٹھپ جائے گا, خسارہ آ جائے گا, معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, تم حج اور عمرے کرتے رہا کرو. حج اور عمرہ کیا ہے, غربت کو دور کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, سوچئے نہیں, سوچئے نہیں.
اپنے نبی کی بات پہ عمل کیجئے، حضور کے ارشادات گرامی پہ عمل کیجئے، اللہ نے جو فرمایا اس پہ عمل کیجئے، ورنہ پھر آپ کی دولت اجڑ جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حج سے خالی نہ جائیے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، سارے معاملات ٹھیک تھے، یہ کر لیں وہ کر لیں، چلو یہ پلاٹ خرید کر لیں، چلو بیٹی کی شادی کر لیں۔ یاد رکھنا اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں میں بیٹی کی شادی فرض ہے، حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض ادا کریں۔ کتنے لوگ بیٹی بیٹے کی شادی کا بہانہ بناتے ہیں، کتنے لوگ کی اور بہانہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اللہ کے سامنے بہانے کوئی نہیں چلتے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو پھر تاخیر نہ کیجئے، حج کیجئے، اللہ سارے کام کر دے گا۔ آپ جب اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے سامنے دعا کریں گے تو اللہ ساری آسانیاں کر دے گا۔ حج کیجئے، حج کیجئے، تاخیر نہ کیجئے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔